یہ جو لوگ باہر جا رہے ہیں نا، انشاءاللہ میں تصویر کے جب وقفہ ہوگا تو سب کو اندر بلوا لوں گا انشاءاللہ تعالی. بس آپ میری طرف متوجہ ہو جائیں. جی کسی ایک سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکوع سے پہلے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا ثابت ہے؟ جی بالکل، ہم نے ثابت کیا ہے. سنن نبی داؤد کے اندر جو حدیث موجود ہے 10 صحابہ کی موجودگی میں ابو امیہ سعدی نے، بالکل واضح اشارہ ہے کہ نبی الاسلام جب تکبیر کہتے ہیں تو ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی ہے اور اس کے بعد نبی الاسلام قرات شروع کرتے. تو اپنی جگہ پہ واپس وہیں پہ آئے گی جہاں نماز سٹارٹ کرنے سے پہلے تھی. اگر تو نماز شروع کرنے سے پہلے آپ نے ہاتھ باندھے ہوتے ہیں پھر یہاں پہ واپس آئے گی، اور اگر ایسے ہوتے ہیں تو یہاں پہ واپس آئے گی. بالکل نبی الاسلام سے ثابت ہے. باقی تفصیلی ویڈیو میری دیکھ لیں. ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا. کیا تمام صحابہ برابر تھے؟ نہیں، صحابہ اہل بیت سے محبت کرنا کس حد تک جائز ہے؟ جی محبت کریں، انہیں خدا نہ بنائیں بس. باقی جو ہماری محبت کی نسبت ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے اہل البیت سے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے. اصل چیز جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے. اس کی وجہ سے ہی ہم انبیاء سے بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ سے بھی، اہل بیت سے بھی. اگر والدین کا انتقال ہو جائے تو ہمیں ان کی بخشش کے لیے دعا کے علاوہ کیا کرنا چاہیے؟ صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے، غریبوں کو کھانا کھلانا چاہیے ان کی طرف سے. اصالہ ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو دیکھ لیں. کیا قرآن صرف ترجمہ پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے؟ ترجمہ پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، کیونکہ اس کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے. عربی پڑھنے سے کم ثواب ملتا ہے کہ وہ صرف ثواب ہی ملتا ہے. اگر کوئی شخص اس پر کیا گیا ظلم معاف نہیں کرتا تو کیا سچی توبہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ تو حقوق العباد معاف نہیں کرے گا. حقوق العباد تو اس بندے سے ہی معافی کروانے ہوں گے، چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو. اپنی کوشش آپ کریں. اگر وہ نہیں معاف کرتا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کسی نعمت کے ذریعے جنت کی ہو سکتا ہے اسے آپ سے راضی کر دے، لیکن آپ نے کوشش دنیا میں جاری رکھنی ہے. ڈو وی ہیو فری ول؟ جی فری ول ہے میرے بھائی، اسی لیے آپ ادھر آئے ہوئے ہیں نا. فری ول نہ ہوتی تو آپ تو نہ ادھر آتے. اور یہ نیکی کے بارے میں ہی ہم فری ول کی بات کرتے ہیں. باقی تو ہر یاشی کا کام جو ہے وہ اپنی مرضی سے ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور نیکی کے کام میں فری ول کی بات کرتے ہیں. انسان کو فری ول دی گئی ہے. اس کے اوپر آپ میری ایک ویڈیو دیکھ لیں، مسئلہ تقدیر، تفصیل کے ساتھ میں نے کئی ایک ویڈیوز ہیں اس ٹاپک کے اوپر. مسئلہ تقدیر اور میرا نام لکھے تو ویڈیو کھل جائے گی. میری بیوی آپ کو بہت سنتی ہے، وہ مجھ سے گھر کے بہت کام کرواتی ہے، مثلا برتن دھونا، آٹا گوندنا، کپڑے دھونا. یار یہ ویسے ہی آپ لوگوں نے، یہ پہلی تو بات ہے جس کی پرچی ہے اسے میں یہ نہیں کہوں گا کہ کیڑا بندہ ہے. من تو لگ رہا ہے مذاق دی پرچی کسی نے لکھی ہے، اور اگر ریالٹی میں ہے تو اس کی بیوی کو چاہیے کہ وہ رحم کھائے. بھائی میری بیوی تو مجھ سے اس طرح کا کوئی کام نہیں کرواتی، اللہ کا شکر ہے. میرے گھر والے شادی نہیں کروا رہے، میری نوکری ہے، گھر ہے، سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں کو عقل دے. یہ مطلب اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی نا. ظالم لوگ ہیں نا یہ، دین سے غافل لوگ ہیں نا، اس لیے اس قسم کی حرکت کر رہے ہیں. ہم دعا ہی کر سکتے ہیں آپ کے لیے. شادی کرنے جا رہا ہوں 2 ماہ میں. اچھا جی. پڑھ رہا ہوں، کماتا کچھ نہیں ہوں. دیکھو بالکل 180 ڈگری سوال آگے دیکھو. گھر والوں کو بولا تھا، وہ کہتے ہیں ہم دیکھ لیں گے. وہ ایسا دیکھن گے نا یاد کرو گے. 4 دیہڑے ہی دیکھن گے. حق مہر مجھ پر دینا فرض ہے یا والد یا والدہ پر؟ پیسے مانگ کر حق مہر ادا کر سکتا ہوں؟ جی کر سکتے ہیں. اور آپ کو اگر یقین ہے کہ بعد میں حالات ٹھیک رہیں گے تو ضرور کریں شادی. باقی اسٹامپ پیپر پہ لکھوا لیں کتنے سالوں کے لیے وہ آپ کا خرچہ اٹھائیں گے. میں نسٹ یونیورسٹی کا گریجویٹ ہوں. اکثر نوجوانوں میں دین سے دوری کی وجہ اللہ کی توکل کی کمی اور نا امیدی ہے. برائے کرم اس معاملے میں رہنمائی کر دیں کہ اللہ پر توکل کیسے کیا جائے اور تقدیر پر کیسے شاکر ہوا جائے. اس کے لیے میرے بھائی آپ کو کنٹینیوس ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. باقی ظاہر ہے کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے پھولوں کی سیج تو نہیں رکھی ہوئی، اس میں انسان کو تکلیف بھی آتی ہیں. اچھی صحبت کریں، قرآن کے ساتھ شغف رکھیں، اور کنٹینیوس ایفرٹ کرنے کے بعد یہ سارے معاملات ہو جائیں گے انشاءاللہ.
وراثت لینے کے لیے اپنے گھر والوں سے کہاں تک مطالبہ کر سکتے ہیں؟ گھر والوں سے مطالبہ کیا کریں کہ مر جائیں وہ؟ ہاں وراثت تو مرے ہوئے بندے کی ہوتی ہے، زندہ بندے کی تو کوئی وراثت نہیں ہوتی ہے۔ یہ اکثر لوگ کہہ رہے تھے والد صاحب سے حصہ لینا، کس چیز کا حصہ بھائی؟ والد کو مارو گے تو پھر حصہ لگے گا، ہاں پھر تو جیل جاؤ گے۔ وراثت ہوتی ہے مرنے کے بعد، زندگی میں کوئی وراثت نہیں ہوتی ہے۔ زندگی میں وہی بندہ مالک ہوتا ہے جو ہے، اور اگر مرنے کے بعد کسی بھائی نے دبا لیا ہے تو پھر آپ کورٹ سے رابطہ کریں۔ کیا گنہگار کے لیے رات کو سورہ ملک پڑھنا کفایت کرے گا؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں اپنے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ایک عمل کرنے سے ایک بندہ بے نمازی اور کہ جی میری بے نمازی ہونا جو ہے وہ معاف ہو جائے صرف قرآن کی تلاوت کرنے سے نہیں، فرائض تو آپ کو بہرحال پورے کرنے ہوں گے۔ پھر جو کوئی اوورآل تھوڑی بہت کمزوری رہ گئی اس کے اوپر معافی والا معاملہ ہوگا۔ کون سے ایسے معاملات ہیں جن کی وجہ سے انسان کسی شخص سے ناراض ہو سکتا ہے؟ اللہ کی نسبت کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہے، جو بخاری مسلم میں آیا۔ باقی ذاتیات کے معاملات میں ہمیشہ انسان کو معافی کی روش اختیار کرنی چاہیے۔ اذان سے پہلے درود پاک پڑھنا جائز ہے کہ ناجائز؟ اذان کے بعد پڑھنا سنت ہے، وہ بھی اسپیکر بند کر کے۔ ہاں وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اذان کا جواب دو، اس کے بعد درود شریف اور الوسیلہ والی دعا، تو میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ نماز فرض کے بعد کلمہ اونچی آواز میں پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ کوئی ثابت نہیں ہے جی۔ اونچی آواز میں صرف اللہ اکبر کہنا ثابت ہے بخاری مسلم میں۔ یہ جو 3 دفعہ استغفر اللہ، یہ بھی اونچی آواز میں کہنا بدعت ہے، یہ آہستہ ہی کہنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اونچی آواز میں صرف تکبیر ہے، اللہ اکبر۔ کیا نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا جائز ہے؟ نماز جنازہ کے بعد قبر پہ جا کے دعا مانگنا جائز ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کے دعا مانگنا کوئی ثابت نہیں ہے۔ اب دیکھیں دیوبندی نماز جنازہ کے بعد نہیں مانگتے دعا، فرض نماز کے بعد مانگتے ہیں۔ ان سے پوچھیں فرض نماز کے بعد بھی اجتماعی دعا تو کوئی ثابت نہیں تھی، وہ کیوں مانگتے ہو؟ اور جنازے کے کیس میں کہتے ہیں یہ بریلوی مانگتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے، تو جو تم مانگ رہے ہو وہ بھی ثابت کوئی نہیں ہے۔ ہاں اپنی دعا آپ ضرور کریں، اجتماعی دعا کا مسئلہ ہے، باقی قبر پہ آپ اجتماعی دعا مانگیں گے۔ وہ ابو داؤد میں حدیث ہے جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو قبر کے سوالات کی استقامت کے لیے دعا کرو اللہ کے حضور، وہ آپ نے کرنی ہے۔ پیشاب کے قطروں کے مسئلے ہونے کی صورت میں کیا ایک وضو سے 2 نمازیں جمع ہو سکتی ہیں؟ جی ہو سکتی ہیں، اس پہ آپ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں۔ یہ قطروں کی بیماری جس کو کانٹینیوس ہے، ویسے کسی کو اگر استنجا کا طریقہ نہیں آتا اور اس کے قطرے نکلتے ہیں تو وہ اپنا طریقہ درست کرے، استنجا کا طریقہ یوٹیوب پہ میری ویڈیو دیکھ لیں۔ آخری پرچی، ہاں الحمدللہ، اب پورا تھدا مکا چھڑے جائے۔ ایک شخص اپنی بیوی کو فون پر طلاق دیتا ہے اور بیوی بھی سب کو کہتی ہے کہ طلاق ہوگی، مگر کچھ دن بعد دونوں انکار کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا دینی حکم ہے؟ جھوٹے لوگ ہیں جی، ایسے لوگوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ باقی اگر وہ انکار کر رہے ہیں تو ان میاں بیوی کو سمجھایا جائے کہ بھائی اگر واقعی طلاق ہو چکی ہے تو پھر تم لوگ نہیں رہ سکتے، اور اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے صرف مذاق کیا تھا، ایسی کوئی بات ہوئی نہیں تھی، تو انہیں بتائیں کہ بھائی یہ نکاح اور طلاق تو مذاق تو نہیں ہے، تو مذاق میں بھی ہو جاتے ہیں۔ ہاں سیدھی سی بات ہے، یہ طلاق ہوئی تھی کہ نہیں، اور اگر صرف غلط بیانی کے طور پر ہے تو انہیں توبہ کروائیں تو پھر ٹھیک ہے، میاں بیوی بن کے رہیں۔ لیکن اگر انہوں نے یہ بعض اوقات مرد مکر جاتے ہیں بعد میں، انہیں جب پتہ چلتا ہے نا، تو عورت کو تو پتہ ہے کہ طلاق ہوئی بھی ہے، تو ایسی عورت کو خلا لے کے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ اور یہ میں بات کر رہا ہوں جب 3 طلاق ہوئی ہیں، اگر 1 یا 2 ہیں تو آپ نئے حق مہر اور نئے نکاح کے ساتھ رجوع کر سکتے ہیں۔ لے جی یہ آپ کا پورا تھدا میں نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے ختم کر دیا ہے۔ کوئی ایک پرچی بھی ایسی نہیں ہے جو میں نے پڑھ کے جواب نہ دیا ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے، وہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جو ڈاکٹرن ہے وہ میں تفصیلی ویڈیوز بتاؤں گا آپ کو، اور باقی اوورآل برکت کے لیے جتنا کچھ ہے وہ میں نے اتنا آپ کو گائیڈ کر دیا ہے۔ باقی تفصیلی ویڈیوز دیکھیں انشاءاللہ تعالی۔